بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی آفیشل سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا بہترین رزق کے بارے میں عمل پیش کر رہا ہوں جو حضرات رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، یا قرضہ سر پہ اتنا سر چڑھ چکا ہے کہ قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں سے سبب نہیں بن رہا، یا انسان سود کے پیسہ لیتا ہے۔ میرے دوستو، تنگ دستی برداشت کر لیں، سود سے پیسہ نہ لیں۔ جس گھر میں سود کا پیسہ آ جاتا ہے اس میں گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ چاہے بینک سے ہو یا کہیں سے بھی آپ سود کا پیسہ لیں تو گھر کے اندر سود کا پیسہ آتا ہے، وہ کبھی اوپر نہیں جاتا، گھر کے اندر بیماری، بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ دیتا ہے اس پہ توکل رکھیں، اس پہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہو، اللہ کے حضور جھکیں، اللہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسا بہترین عمل ہے۔ اگر آپ کا قرض آپ کے اوپر لاکھوں روپے بھی کیوں نہ ہوگا، اس عمل کو آپ ایک رات کا عمل ہے اور بہترین لاجواب عمل ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جو آپ نے اس کو ایک رات کے اندر کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور قرضہ بھی اتر جائے گا۔ کبھی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، محتاج ہوں تک اللہ کے حضور، اللہ کے دربار کے محتاج ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو آپ پابندی کے ساتھ، ایک دن کا عمل ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہ یہ دل میں تصور کہ یا اللہ پاک، ساری دنیا چھوڑ کر میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، تو ہی میری مشکل حل کرنے والا ہے، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں تمام مشکل آسان فرما۔ تصور ذہن میں اللہ کے حضور، سب دنیا سے، ذہن سے، دل سے خیال نکال کر اللہ کے حضور بیٹھے اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کروڑوں روپے قرضہ کیوں نہ ہوگا تو وہ بھی اتر جائے گا، آپ خود پیسے دینے والے بن جائیں گے اور کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ یہ ایسا بہترین لاجواب عمل ہے۔ جب آپ رات کو فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر والے سو جائیں، مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں، مصلی بچھائیں، صاف ستھرا مصلی باوضو ہو کر، پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے، اس میں سورہ اخلاص پڑھنے، کوئی اور سورت پڑھنے، اس میں کوئی نہیں، جو چاہے آپ پڑھ لیں سورۃ فاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد مصلی کے اوپر بیٹھ کر چند بار استغفار پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، شروع کرنے سے پہلے بھی 11 مرتبہ درود شریف، اور آخر میں بھی اس عمل کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کی جیب کے اندر اگر 100 روپے کا نوٹ نئے ہے تو 100 لے لیں، اگر 100 نہیں ہے تو 50 کا لے لیں۔ جو بھائی، جو بہن اس عمل کو کر لے گی وہ ساری زندگی مجھے دعاؤں میں نوازتی رہے گی۔ اگر 100 کا نہیں ہے، 50 کا بھی نہیں ہے تو 10 روپے ہر مرد عورت کے پاس ہوتے ہیں، وہ 10 روپے کا نوٹ آپ سامنے رکھیں، 10 روپے کا نوٹ آپ نے سامنے رکھیں اور 129 مرتبہ سورۃ کوثر یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
इन शानी अकहुवल अबतर। 129 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है आपने। एक दिन का अमल है और छोटा सा अमल है, बेहतरीन और लाजवाब अमल है। एक बार इसको आप ज़रूर आज़मा लें तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आप मुझे दुआ देते रहेंगे, कर्ज़ा भी उतर जाएगा, आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, लोग आपका मोहताज हो जाएगा। ये ऐसा बेहतरीन अमल है, 10-15 मिनट का अमल है, बड़ा मुश्किल अमल भी नहीं है। 10 रुपए का नोट सामने रखें, जब 129 बार पढ़ लें और 11 दफ़ा दुरूद पढ़ के उस 10 रुपए नोट के ऊपर या 50 के नोट के ऊपर या 100 के नोट के ऊपर दम कर लें। उसी को आपने पर्स के अंदर रखना है, उसको खर्च नहीं करना। फिर देखें कि आपके पास नोट कैसे आते हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े कैसे खुलते हैं, अल्लाह आपकी कैसी मदद फरमाता है। आप हैरान रह जाएंगे, आपकी सोच गुमान भी नहीं होगी जहाँ से आपको ये रिज़्क़ मिल रहा होगा। इंशाअल्लाह ताला आपके घर के अंदर पैसे इतने आएंगे कि ख़त्म भी नहीं होंगे। आप इतना समझ लें कि आप गरीब व मस्कीनों को तकसीम करना शुरू कर देंगे। ये ऐसी सूरत के अंदर बरकत है। अल्लाह ताला ने इस सूरत का ऐसा कमाल, ऐसे फ़ज़ैल रखे हैं, जो एक बार इसको आज़मा लें कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन इसको आज़मा ले तो इंशाअल्लाह तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी और रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे, अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाएगी, कर्ज़े उतर जाएंगे, तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। ये एक दिन का अमल है और ये अमल आप करके देख लें तो इंशाअल्लाह मुझे दुआ में नवाजते रहेंगे। अगर ये वीडियो अमल पसंद आया है तो मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, उस्तादों के लिए दुआ करें, हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ करें। इस अमल को आगे भी शेयर करें ताकि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। कोई गरीब मस्कीन होगा तो जब पढ़ेगा तो आपके लिए भी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा, मेरे लिए भी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझ पर इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।